ماہر تعلیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ سلیم اور میں آپ کو اپنے پروگرام آگہی صوبیہ کے سنگ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ نظائر ٹی وی نے آپ کے لیے نہایت ہی عمدہ معلوماتی پروگرام آرگنائز کروایا ہے، جس میں ہم آپ کو ملواتے ہیں ماہر تعلیم، ماسٹر ٹرینر، پبلشرز اور ادبی شخصیات کے ساتھ۔ ان شخصیات کے ساتھ آپ کو ملوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی کا سفر کس طرح طے کیا، اور ان کی کامیابی کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ہم ان سے مستفید بھی ہو سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک اچھی گفتگو جو ہے وہ کرنا ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے ہی بات بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگ کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہم بہت متاثر ہو کے ان کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن وہی بات اگر کچھ لوگ اور کچھ ایسے الفاظ جو ہمارے لیے بالکل بھی بیئریبل نہ ہوں ان کو کرتے ہیں تو ہم ان کی بات کو بالکل نہیں مانتے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک موضوع جو ہے وہ منتخب کیا ہے جس کا نام ہے پاور آف افیکٹو کمیونیکیشن۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے مہمان سعدیہ گوندل صاحبہ کو بلوایا ہے، جو کہ 17+ ایئر سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشنل کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ اس وقت وہ HSC میں ایز آفیشیل لیڈرشپ اسکل ٹرینر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم میم سعدیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ میم سعدیہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بڑا ہاٹ جو ہے موضوع وہ منتخب کیا ہے، اس کی ہماری اس پاکستان کی جنریشن کو بہت ضرورت ہے، تو میں آپ کو اس موضوع کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے ایک اچھا کمیونیکیٹر، یعنی کہ اس کے لیے ایک اچھی کمیونیکیشن کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں ان کی اچھی کمیونیکیشن کو؟ اچھا، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی نوجوان نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے پیمانے ہیں، لیکن 3 ایسے پیرامیٹرز ہیں جن سے آپ اپنی کمیونیکیٹر کو کمال کر سکتے ہیں۔ بہترین تو نہیں، لیکن کمال ضرور کر سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے یو نیڈ ٹو بی پولائٹ۔ اب یہاں پہ پولائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ کا استعمال ہے، جیسے کسی کو تھینک یو کہہ دینا، کسی کو السلام علیکم کہہ دینا، کسی کو سوری کہہ دینا، کسی سے کہنا او آئی ڈونٹ مین ٹو ہرٹ یو۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے الفاظ ہیں جن سے آپ دوسروں کو اپنی کمیونیکیشن سے متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پازیٹیو رہنا۔ اپنی کمیونیکیشن میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے دوسروں کو یہ نظر آئے کہ آپ ایک پازیٹیو پرسنالٹی ہیں۔ اب آپ نے جیسے بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا، میں تو اپنی زندگی سے تھک چکا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، کیا روز روز مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں یہ کام کیسے کروں۔ بجائے یہ کہنے کے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پروجیکٹ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ کے صرف لفظوں کے چناؤ سے دیکھیے نہ صرف سچویشن بدل گئی بلکہ سننے والے کے لیے ماحول بھی بدل گیا۔ آپ کے پاس آ کر وہ ڈپریس ہونے کے بجائے آپ سے خوش ہو کر واپس گیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جس کی بہت کمی نظر آتی ہے آج کل کی جنریشن میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ پروڈکٹیو گفتگو نہیں کرتے۔ وہ ہمیں یہ ضرور بتائیں گے اس کام میں یہ مسئلہ ہے، او ہو یہ کام تو خراب ہو گیا، یہ کام تو ایسے کرنا ہی نہیں تھا۔ بجائے یہ کہنے کے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اس کام میں یہ چیز آپ چینج کر لیجئے، آپ کا کام بہترین ہو جائے گا، اس رپورٹ میں آپ یہ چیز ٹھیک کر لیجئے، آپ کی رپورٹ بہترین بن جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسی کو پروڈکٹیو مشورے دیتے ہیں تو کمیونیکیشن کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 ایلیمنٹس اگر آپ اپنی کمیونیکیشن میں ایڈ کر لیں تو گھر بیٹھے ہی آپ کی کمیونیکیشن بہت امپرووڈ ہو جائے گی۔ اچھا میم سعدیہ، اب میں آپ سے ایک دوسرا سوال کرنا چاہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھے کمیونیکیٹر کے اندر کیا خوبی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے اس کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟
دیکھیے ویسے تو بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن ایک سب سے اہم خوبی جو آپ میں ہونی چاہیے ایک افیکٹو کمیونیکیٹر بننے کے لیے، کیونکہ افیکٹو اور بیٹر کمیونیکیٹر میں فرق ہے. افیکٹو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے لیے ایک مشکل کام ہے، لیکن چلیں اگر آپ سے ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اپنے آپ میں پیشنس پیدا کرنا، ٹالرنس پیدا کرنا، جو کہ آج کل ہمارے اندر نہیں فقدان ہے. ہے. لوگوں کی جب آپ بات سنتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی بات دھیان سے سنیں، ان کو وقت دیں. ہم آپ سے بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی سے بھی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں، لیکن سننے کا تو یہاں ٹائم ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ ان کی بات بہت دھیان سے تحمل کے ساتھ سنیں. بی ایکٹیو لسنر. جب آپ ایکٹیو لسنر ہو جائیں گے تو آپ کو بولنے والی کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوگا، اس کی خوشی کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور آپ ایک بہترین جواب اسے دے سکیں گے، جو کہ آٹومیٹکلی آپ کو ایک افیکٹو کمیونیکیٹر بنائے گا. تھینک یو سو مچ. مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی آپ کی، اور انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں گے. میں تو کروں گی ضرور، پیشن رکھوں گی اپنے اندر. اور میم سعدیہ، تیسرا جو سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اچھا بولنے والا جو ہے اس کے لیے، اس کی زبان کے لیے ایکوریسی زیادہ ضروری ہے یا اس کی زبان کی فلوئنسی زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا جو پرابلم ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کی ایکوریسی بہت ضروری ہے. اب سب سے پہلے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایکوریسی کیا چیز ہے؟ ایکوریسی ہے آپ کی گرامر پولیس. آپ نے تو یہاں ہی لگانا تھا، آپ نے شی لگا دیا. آپ نے تو یہاں از لگانا تھا، یہاں آر لگا دیا. ہم ساری زندگی اس ہی، شی، از، آر، واز، ور کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں، اور جو ہم ایکچولی کہنا چاہتے ہیں وہ تو کہہ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اگر زبان کی ایکوریسی خراب ہو گئی تو سننے والا ہمارا مذاق اڑائے گا. اور انفارچونیٹلی ہمارے ٹیچرز اس پہ کام نہیں کر رہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں زبان کی ایکوریسی ہونی چاہیے. ضروری ہے زبان کی فلوئنسی. اب فلوئنسی کا مطلب کیا ہے؟ گرامر کو سائڈ پہ رکھیے، جو دل میں آ رہا ہے، جو دماغ میں آ رہا ہے اسے بولیے. ایک بار جب آپ بولنا سیکھ جائیں گے، جب آپ دوسروں سے کھل کر بات کرنا سیکھ جائیں گے، ایک خوف، زبان کا خوف ختم ہو جائے گا. تو آٹومیٹکلی آپ کی جب فلوئنسی ڈیولپ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ زبان کی ایکوریسی پہ بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایکوریسی سے شروع ہوں گے، خوف سے شروع ہوں گے، تو منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو میں بلکہ اپنے ایجوکیشنسٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ سارے ہمارے جو ٹرینرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے فلوئنسی میں کمفرٹیبل کرنا چاہیے کہ آپ کو جو دل کرتا ہے، جیسے جو ورڈز آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، جسٹ گو فار اٹ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ یو گوئنگ ٹو میک اے مسٹیک گرامر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جب وہ کانفیڈنٹ ہو جائیں پھر آپ انہیں رول سکھائیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان کی افیکٹو کمیونیکیشن کا گراف آٹومیٹکلی اوپر جائے گا. آپ کو ان کا کوئی ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے. ویسے میم سعدیہ یہ چیز تو ہے ہمارے پاکستان، میں نے اکثر ٹیچرز کو دیکھا ہے، یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا ایڈ کروں گی. آپ نے جو یہ بات کی، میں نے اکثر ٹیچرز کو دیکھا ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ بات کو کر رہے ہوتے ہیں نا، انگلش میں کوئی اسٹوڈنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ٹیچر اگر کوئی بات نہیں ہے، وہ از کی جگہ پریزنٹ کی جگہ پاسٹ کا سینٹینس بول جائے یا فیوچر کا سینٹینس بول دے، تو سب بچے اس کو ہنستے ہیں. جس کو انگلش آتی ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس سے کانفیڈنس لیول، اس کا لرننگ پوائنٹ سٹاپ ہو جاتا ہے، کانفیڈنس لیول وہیں ختم ہو جاتا ہے؟ میرے خیال سے اس کے ساتھ ساتھ اس پر ہماری ٹیچرز کو بھی کام کرنا چاہیے، ہمارے پیرنٹس کو بھی. سب سے پہلے ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم دوسروں پر انگلی اٹھانا جو ہے نا وہ ختم کریں. تو آپ کی یہ فلوئنسی اور ایکوریسی کی یہ پہلی سیڑھی ہونی چاہیے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے فلوئنسی اور پھر ایکوریسی میں آنی پہلے چاہیے. فلوئنسی آنی چاہیے، پھر ایکوریسی، اور اس کے بعد آپ بات کریں کمیونیکیشن اسکلس کی. بالکل ایسے. اس وقت میم سعدیہ میرا ایک آخری کویسچن ہے، جو کہ میں نے بہت سے اسکولس میں، بہت سے لوگوں میں، یہاں تک کہ میں نے بڑی بڑی پارٹیز میں دیکھا کہ لوگ اس چیز کو بڑا فیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایک انگلش بولنے والا ہی جو ہے وہ اچھا کمیونیکیٹر ہوتا ہے،
کیا ہماری زبان ہے اردو زبان، ہماری قومی زبان کے علاوہ ہماری علاقائی زبانیں جو ہیں جیسے سندھی ہوگی، بلوچی ہوگی، اس کے علاوہ ہماری جو مختلف جو پٹھانی زبان ہے اس میں اگر ہم کانفیڈنس سے بات کریں، ہماری کمیونیکیشن لفظوں کا انتخاب اچھا کریں، تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بھی ایک اچھا کمیونیکیٹر ہے؟ صرف انگلش بولنے والا ہی اچھا کمیونیکیٹر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا دوسری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم جو بھی فر انگریزی بولتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا اس کو پتہ ہے شاید مجھے نہیں پتہ. بالکل. اور جب ہم کسی کو فر انگریزی بولتے سنتے ہیں تو کئی بار ہم اپنی بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ انگریزی بولنا انٹیلیجنس کا معیار نہیں ہے. اچھا، میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کے سامنے ایڈ کروں. بہت سے لوگ انگریزی بولنے والے کو بھی ایک معیار سمجھتے ہیں اور انگلش ایکسنٹ کو بھی ایک معیار سمجھتے ہیں. رائٹ. آپ بہت منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورڈس کو بڑی مشکل سے آپ پروناؤنس کر رہی ہیں تو آپ بہت سمجھدار ہیں، لیکن آپ کو پروننسیشن نہیں آتی تو آپ کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگین یہ میں ریکویسٹ کروں گی اپنے ایجوکیشنسٹ سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے ٹرینر سے، کہ بچوں میں اس چیز کی اویئرنیس ڈالیں کہ ایکسنٹ اچھا ہونا کمال نہیں ہے، خوبی نہیں ہے. اگر اس اسپیکر کی بات میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی سینسبلٹی نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، تو اس کا ایکسنٹ زیرو ہے. اسی طرح آپ کسی بھی زبان میں گفتگو کیجیے، آپ کی کوئی بھی لینگویج ہو، اس میں پولائٹنس، پازیٹیوٹی، پروڈکٹیوٹی اگر ہے تو آپ اتنے ہی افیکٹو کمیونیکیٹر ہیں جتنا کہ انگلش میں. تھینک یو میم سعدیہ. مجھے مجھے بہت سے ایسے سوالات تھے جو مجھے اپنی جو آڈینس ہے ان تک یہ کنوے کرنے تھے، اس کے آنسرز، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اپنے اسکولس میں دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے انٹیلیجنٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیک اسٹیپ پہ جا رہے ہیں. ٹرو. اس کی وجہ سے بیک اسٹیپ پہ ہم بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو شاید مجھے نہیں لگتا کہ بہت اچھے جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک اچھا جو ہے کریکٹرز، ایک اچھا جو ہے پرسنس جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. ہم اسی انگلش، اردو اور لینگویج کے چکر میں نا ہم اس کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اس پروگرام کو آپ تک جو ہے پہنچانے کا صرف یہ ایک مقصد تھا کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ہم انگلش بولنے والے ہی کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ہماری زبان، ہم اپنی زبان میں بھی بول سکتے ہیں. جیسے کہ میم نے بتایا کہ اصل میں اس کی بات کی پروڈکٹیوٹی پر ہم نے فوکس کرنا ہے، اس کے الفاظ کے انتخاب پر ہم نے فوکس کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ایک اچھے انداز سے بول رہا ہے، اچھی گرامیٹک انداز جو ہے ورڈز استعمال کر رہا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اچھے طریقے سے، پولائٹ طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے ہمارے تک کنوے ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے بہت سا فائدہ حاصل ہوگا. آپ اس پروگرام میں جو ہم نے باتیں کی ہیں اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو اس کے مطابق جو ہے وہ چلانے کی کوشش بھی کریں گے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ہر ہفتے کی شب نظائر ٹی وی پر ہمارا پروگرام آگہی صوبیہ کے سنگ.